بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین، پچھلے ہفتے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو اس سلسلے میں میں نے ہدایت کا معنی بتایا تھا کہ ہدایت کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے راستہ بتا دینا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہدایت. اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی. جیسے رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوم سمود کو ہدایت دیا لیکن انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیا. دیکھیں، یعنی ہدایت کا مطلب ہدایت کا راستہ ہم نے بتا دیا گیا. یہ ہدایت ہے گمراہی. اللہ کے نبی کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے بات واضح ہو گئی لیکن انہوں نے ہدایت قبول نہ کیا. تو دیکھیں یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھلا دینا. نمبر 2، ہدایت کا معنی راستے پر لگا دینا. راستہ بتانا نہیں بلکہ راستے پر لگا دینا. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. کیا مطلب؟ اللہ ہدایت کا راستہ بھی بتائے اور ہدایت قبول کرنے، ہدایت پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. یہاں ہم لوگ جو ہدایت مانگتے یہی، یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں ہم لوگ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر اللہ تعالیٰ قائم رکھنا. کیوں؟ انسان کتنا بھی اچھے عام راستے پر ہو، اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو تو سب اس کا بیکار ہے. تو اسی لیے ہدایت پر ملنے کے باوجود الحمدللہ اللہ نے ہدایت نصیب فرمایا، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط کے معنی راستہ اور مستقیم کے معنی بالکل سیدھا. سیدھے راستے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آدم سے اللہ نے شروع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے نبوت رسالت کا دروازہ بند کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بندوں کی رہنمائی کے لیے تعلیمات بھیجی تھیں انہی تعلیمات کا نام کیا ہے؟ ہدایات.
مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا اور فرمایا کہ آدم جنت میں رہو، بیوی بھی حوا بھی رہیں، لیکن پورے جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، فلا درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ دلایا، جیسے کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ میں سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ شیطان ابلیس نے وسوسہ دلایا اور آدم اور حوا علیہ السلام سے اس درخت کا پھل کھلا دیا، کھا لیا۔ توبہ، آدم علیہ السلام نے توبہ بھی کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا بھی مانگی۔ فتاب علیہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر کیا فرمایا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر ہم نے حکم دیا کہ آدم، حوا، ابلیس، اب سب لوگ دنیا میں جاؤ۔ جنت سے نکال دیا نا، جنت سے نکال دیا۔ ابلیس تو پہلے ہی نکالا گیا تھا، اور بعد میں حوا اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے نکال دیا، فرمایا اہبطوا منہا، اتر جاؤ زمین پر جاؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا اب دوبارہ اسی جنت میں لوٹ کر کے آنا جو ہے اس کے لیے شرط ہے۔ پہلی مرتبہ تم کو جنت میں تو ڈال دیا، نہ تم نے جنت مانگی تھی، نہ کوئی نے کچھ عمل کیا، پیدا کیا، تم کو پیدا کرنے کے بعد داخل کر دیا جنت میں۔ لیکن اب دوبارہ جنت میں یہ جنت ہے آپ ہی کے لیے، لیکن اب دوبارہ اس جنت میں فری میں نہیں آ سکو گے، مجانا نہیں کہ ہاں گھس جاؤ، یا کوئی نیشنل ڈے ہے چلو سارے رسومات معاف کر دیں، نہیں، اب دوبارہ جنت میں آنا تو اس کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ابھی تو جنت سے جانا پڑے گا آدم، تم کو بھی، تمہاری بیوی کو بھی، دونوں جاؤ۔ اب دوبارہ جنت میں آنا ہے تو تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے کوئی ہدایت آئے، ہدایت کیسے آئے گی؟ کتاب اللہ کی شکل میں، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ، یا کوئی ہم رسول بنا کر کے بھیجیں۔ اب دوبارہ ہدایت جو آئے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، وہ دو طرح سے، ایک تو کتاب اللہ کی شکل میں، اور دوسرے رسول اور پیغمبر کی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا اب دوبارہ جنت میں آنا ہے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر ہماری ہدایت آئے گی، اور میری ہدایت آنے کے بعد جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، میری نازل کردہ بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں جنت میں جانے کے لیے نہ تو کوئی خوف ہو نہ کوئی ٹینشن اور فکر ہوگی۔ کیوں؟ قیمت ادا کر دیا۔ دیکھیں یہاں ہم دعا مانگ، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، اور ہدایت اللہ نے کس کو قرار دیا؟ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کتاب اللہ یا سنت رسول کے شکل میں، کتاب اللہ اور رسول کی شکل میں جو بھیجے گا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی لیے میں نے کہا، اور اسی ہدایت پر عمل کرنا کیا ہے؟ صراط مستقیم، اسی ہدایت پر
جو اللہ کی نے ہدایت نازل کی، اسی ہدایت پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ، مضبوط راستہ۔ قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ پر بیان ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث کے ذریعے اور سمجھایا تھا، عبداللہ بن مسعود اور بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک لکیر کھینچی۔ پچھلے درس میں حدیث آئی تھی نا؟ نہیں آئی تھی؟ اچھا اوکے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی اور پھر اس سیدھی، بالکل سیدھی، خط خطوطا عن یمینہ و خط خطوطا عن شمالہ، پھر نبی علیہ السلام اس لمبی سیدھی خط مستقیم جو تھا اس کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دی۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اسی لکیر پر رکھی۔ کس پر رکھی؟ وہ بالکل جو سیدھی لکیر تھی اس پر رکھنے کے بعد فرمایا لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ دیکھو کتنے راستے دائیں بائیں گئے ہیں، یہی جو سیدھا راستہ آیا ہے یہی ہمارا صراط مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ہر راستہ تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ اب صراط مستقیم جب آپ نے سمجھ لیا تو صراط مستقیم کے متعلق ایک بات اور سمجھنا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم دو چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ ایک چیز نہیں، جب تو چیزیں اکٹھا ہوں بیک وقت ہمارے اور آپ کے اندر ہوں تو کہا جائے گا ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دو چیزیں ہو ایک وقت صراط مستقیم، وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک عقائد صحیحہ اور نمبر دو اعمال صالحہ۔ عقائد اور اعمال، عقائد صحیحہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہو۔ عقائد اور اعمال صالحہ، ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ عقائد کفر سے، شرک سے، نفاق سے، انحراف سے، ٹیڑھے پن سے محفوظ ہو، اور اعمال ہمارے جو ہوں کتاب و سنت کے روشنی میں ادا ہو رہے ہوں۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ چنانچہ دو ایک مثالیں دے دیں تو بات بڑی واضح ہوگی۔ نمبر ایک، آپ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، حضرت سورہ آل عمران کی آیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ ان اللہ ربی اور اب ٹھیک تو ہے، ٹھیک ہے، فاعبدوہ وان ھذا صراطی، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تم کبھی کسی کو، مخلوق کو کی عبادت نہیں کرنا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، دو لفظ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو دو چیزوں کا حکم دیا، عقید توحید کا اور عمل صالح کا۔ فرمایا ان اللہ ربی و ربکم، نمبر دو فاعبدوہ۔ ان اللہ ربی و ربکم میں توحید اور عقیدے کی دعوت دیا۔
اور فعبدوہ میں عمل صالح کی. دیکھو دو چیزوں کے مجموعے کا نام. پھر ان دونوں چیزوں کا حکم دینے کے بعد اپنی قوم کو کیا بشارت سنائے؟ وَهَذَا صِرَاطٌ، یہ صراط مستقیم. آئی بات سمجھیں؟ عقیدے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید. ان اللہ ربی و ربکم. اور عمل صالحہ میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نیک اعمال. تو اس طرح سے دیکھو صراط مستقیم صرف عقیدے کا نام نہیں، صرف عمل کا نام نہیں، بلکہ صراط مستقیم نام ہے عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ دونوں کا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بہت مختصر انداز میں فرمایا اللہ ہی ہمارا تمہارا رب ہے، وہی پالنہار، وہی مشکل کشا، حاجت روا، وہی خالق مالک رازق ہے. اسی ایک رب کی طرف رجوع کرو. اور نمبر 2 فاعبدوہ، ان اللہ ربی و ربکم میں توحید اور عقیدے کی دعوت دیا، اور فاعبدوہ میں عمل صالح کے. اور ان دونوں چیزوں کا حکم دینے کے بعد بشارت سنائی وَهَذَا صِرَاطٌ مستقیم. اس سے اور مزید وضاحت، اس کو ذرا سا یاد رکھیں. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 151 سے لے کر کے آیت نمبر 153 سمجھتے ہیں نا؟ 151 سے لے کر کے 151 52 اور 3 آیتیں. قرآن پاک میں اس سے زیادہ وضاحت جو ہم نے صراط مستقیم کے بارے میں بتانا چاہا. کیوں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بس توحید آ گئی صراط مستقیم مل گئی. نہیں، عقائد بھی درست ہوں اور ہمارے اعمال بھی درست ہوں. سال بھر نماز نہ پڑھے جب بھی صراط مستقیم پر ہے. سود وہ کھائے، رشوت وہ لیتا رہے، حرام کاریاں وہ کرے، اس کے باوجود کیا صراط مستقیم پر نہیں. دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام. یہ 3 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس میں 10 چیزیں بیان کی. کتنی؟ 10. یاد رکھنا، ان کو وصایہ عشرہ کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ وصایہ عشرہ، یعنی اللہ کی 10 وصیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا قرآن میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتایا. اور یہ 10 وصیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی آپ ان سے کہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کرا دیا. یہ بت پرستوں نے، مجاوروں نے، مشرکوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرام کر ڈالی ہیں. وہ سب حرام نہیں. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ حرام کیا ہے. حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام کیا ہو. باپ دادا نے حرام کر دیا، پیروں فقیروں حرام نہیں ہوگا. حرام وہ ہے جو آپ کے رب نے حرام کیا. اب آؤ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کیا کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو تم شریک نہ کرو. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو تم شریک نہ کرو، کسی بھی قسم کا شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر، شرک اصغر، جتنے بھی قسم کے شرک ہیں. اپنے رب کے توحید کو خالص رکھو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. دوسری وصیت جو اللہ نے کیا وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ
احسان کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو۔ پورے قرآن پاک میں دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے توحید کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، تقریباً وہیں اسی جگہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی نافرمانی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا گیا وہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ اسی لیے ان کو اکبر الکبائر میں کہا گیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام ایسے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا وقول الزور یا وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اور آپ اتنی بار اس جملے کو بیان کرتے رہے، آپ جلال میں آ گئے، گھٹنے کے بل آپ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یا لیتہ سکت، ہم لوگوں نے سمجھ لیا کتنا بڑا گناہ ہے، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ دیکھو یہاں شرک کے بعد حدیث میں بھی نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا گناہ کیا قرار دیا؟ والدین کی نافرمانی۔ ہمیشہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان روزے نماز توحید کے ساتھ ساتھ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھا سلوک احسان کرتا ہے، تو صراط مستقیم پر ہے۔ نمازیں تو بہت پڑھ لیتا ہے لیکن ماں باپ کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں۔ نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اللہ اکبر، بس یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، روزی روٹی کھلانے کے ڈر سے، آمدنی اور انکم کو سے ڈر کر کے خبردار کبھی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، پتہ نہیں انگلش میں کچھ کہتے ہیں فوڈ نہیں، فیملی کہتے ہیں نہیں فوڈ کی طاقت نہیں، فوڈ کھانے کھلانے پینے کہتے ہیں نا، یعنی تنخواہ کم ہے، آمدنی کم ہے، 2 سے زیادہ ہو جائیں گے، یا ایک تو بچہ ہو گیا ہے دوسرا جلدی آئے گا تو ہاسپٹل کا اتنا دینا پڑے گا، دودھ کا اتنا دینا پڑتا ہے، پیمپر کا اتنا دینا پڑتا ہے، اتنی آمدنی نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ دے بھی رہا ہے تو اس کو ختم کر دو۔ دیکھو اس کے باوجود صراط مستقیم، تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا، وظیفہ خوب پڑھے گا اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر سمجھتا ہے۔ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تیسرا گناہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، خبردار اپنی اولاد کو روزی روٹی کے خوف سے قتل نہیں کرنا۔ کہاں سے کھلائیں گے؟ پریشانی، اور کتنے گھر اجڑ جا رہے ہیں میرے بھائی، یہ کوئی معمولی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے بڑے مسٹر تھے، بڑے مسٹر، سمجھ گئے نا، یہ ہے بڑے دنیا دار۔ ایک بیٹا
اللہ نے ان کو 3 بیٹے دیے. کتنے؟ 3 بیٹے. سوچا کیا کریں گے, ایک زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک کسی کو دے دیا, لا ولد دھماکہ دے دیا اس کو, سمجھ گئے نا. اب باقی کتنے بچے؟ 2. بڑے خوش. چلو میاں بیوی دونوں مل کر کے ان کے 2 کو تو سنبھال لیں گے نا. تربیت بھی ہونی چاہیے نا, اور تربیت میرا کبھی آج تک اولاد نمازی نہیں بن پائی, سمجھ گئے نا. تربیت بہرحال اللہ ایسا وقت کسی پر نہ لائے. 2 بیٹوں کو خود پڑھاتے رہے اور تیسرا جو تھا اس کو کسی اور کو دیا. وہ بھی جہاں کے رہنے والے اس وطن سے تقریباً 500 کلومیٹر دور رہتا ہے بچہ. پہلا بچہ جو ایک بچہ جو اپنے پاس رکھے تھے, کالج پڑھایا, یونیورسٹی میں گیا تو پتہ چلا کینسر ہو گیا ہے اور مہینے 1.5 مہینے میں وہ انتقال کر گیا. آئی بات سمجھ. اب ایک ہی چشم کیا نور نظر ہے, ایک ہی, اللہ اکبر, نور چشم, اس پہ بڑی امید لگائے. ایک دن نکلا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ, ایک سٹی سے نکل کر کے ٹہلنے کے لیے دوسرے سٹی میں جا رہے تھے. ہائی وے پر ٹرننگ لے رہے تھے, پہاڑی علاقہ, تو سامنے سے ٹرک والا آیا, دبایا, وہی ختم ہو گیا. میاں بیوی دونوں بستر پر آج تک پڑے ہیں. کوئی ایک یعنی کوئی اولاد پانی دینے یا اٹھانے کے لائق بھی نہیں. اب بڑے پریشان. وہ ایک بیٹا جو دوسرے کو دے دی تو اس کو لو, وہ سمجھتا ہی نہیں. کہا کہ ہم تو آنکھیں کھولی تھی, ان کو باپ سمجھا, ان کو باپ میں سمجھتا ہی, ان کو سمجھتا ہی نہیں کہ ہمارا باپ یہ. آج انسان کس طرح سے پریشانی کے لیے میں, تو انسان کو چاہیے کثرت اولاد کوئی مصیبت نہیں, رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ آج کھانا, رزق, نوکری, یہ وہ, دنیا بھر کے بہانے بنا لیا لوگوں نے. اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے, اس لیے بہت پہلے کیا فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. روٹی کھلانے پلانے کے ڈر سے خبردار, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. صحیح مسلم, بہت ساری قرآن پاک میں اور مقام پر ہے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث کتنی بھیانک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آن فرمایا الاشراک باللہ, شرک کرنا سب سے بڑا گناہ. ثم ماذا یا رسول اللہ, اللہ سو شرک تو ہے, یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آن فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک. اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالو کہ اگر آ گئی اولاد تو ہمیں اس کے بھی کھلانے پلانے کا انتظام کرنا پڑے گا. روٹی کے ڈر سے, رزق کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا, اللہ رسول نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. انسان اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہ کرے. کہنے لگے ثم ماذا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اچھا تیسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آن فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک. بدبخت, سب سے بدترین گناہ, مجرم, سب سے بڑا بدبخت وہ ہے کہ پڑوسی بیچارہ تو اپنے پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے, کہیں آتا جاتا ہے تو بھئی ہمارا پڑوسی بڑا اچھا ہے, بچوں کی نگرانی کر لیتا ہے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. لیکن وہ بیچارہ آپ پر بھروسہ کرتا رہا اور پڑوسی نمک حرام نکلا, اس نے پڑوسی کی بیوی بچوں کے ساتھ خیانت اور گناہ کا کام کرا. سب سے بدترین گناہ. یہ 3 ہو گئے. نمبر 1 لا تشرکوا باللہ, اللہ تشرکوا بہ شیئا. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا نحن نرزقکم وایاہم. رزق کے ڈر سے اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور بچے تمہیں دیتے, تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرتے ہیں, ہم کھلانے والے ہیں. روزی روٹی کے در سے اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں.
آگے فرمایا اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. کتنا نمبر ہے؟ 5. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور خبردار بے حیائی کے قریب نہیں جانا، چاہے کھلی ہوئی بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی. بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. بے شرمی، زنا، حرام کاریاں، ہر وہ بے حیائی جو شرم والی چیز ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی. اور آج کل تو نہ سنیما جانے کی ضرورت ہے، نہ تھیٹر جانے کی ضرورت ہے، سب کچھ نہیں ہے اس میں. کوئی بے حیائی ایسی جو اس میں نہ ہو. اور یہی مسجد میں بھی لے کر کے انسان ہے. اعتکاف میں بھی یہی رہتا ہے نوجوانوں کا. خانہ کعبہ میں اعتکاف ہے اور وہاں بھی یہی چل رہا ہے. کیوں؟ یہ دنیا کا کام ہے، وہ اعتکاف کا معاملہ نہ ہے. میرے بھائی اس کو بھی ذرا استعمال کرو، یہ کوئی بے حیائی نہ آئے. ٹی وی، نیٹ، پتہ نہیں کتنی کتنی بے حیائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں. اور رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. خبردار بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن، چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی. کچھ بے حیائی بند کمرے کی ہوتی ہیں، کچھ بے حیائی چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے روڈوں پر گھومنے ٹہلنے میں آپ کو سامنے آ. ہر قسم کی بے حیائی برائی کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور جس ناحق کسی کا خون نہ کرو. کسی بھی مسلمان کا خون 3 گناہوں کی بنا پر حلال ہوتا ہے، اس کے علاوہ حلال نہیں ہوتا. لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى 3. کسی بھی مسلمان کلمہ گو کا خون صرف 3 گناہ سے حلال ہوتا ہے. نمبر 1، مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے عوض میں اسے قتل کیا جائے. نمبر 2، شادی شدہ انسان نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے. نمبر 3، ایک انسان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ 3 گناہ ہیں جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے. اور یہ تینوں قسم کے لوگ جو ان کی گردن ہم نہیں ماریں گے، بلکہ کون مارے گی؟ قاضی فیصلہ کرے گا اور حکومت اس کی گردن مارے گی. اگر آپ اپنے سے بدلہ لینے لگیں گے تو شاید کہ وہ لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے اپنے سے نہیں، یہ سب یہ حدود کون جاری کرے گا؟ حکومت جاری کرے گی. بہرحال اللہ نے اس لا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا ان چند گناہوں کو تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم به. ان آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصایا. میں نے بتایا نا، وصایا اشرانی 10 وصیتیں. ان کو 10 وصیتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو چند گناہ بیان کیا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالکم وصاکم بہ. یہ وہ برائیاں ہیں جس سے بچنے کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. آگے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. خبردار کبھی یتیم کے مال کو ہاتھ نہیں لگانا، یتیم کا مال نہیں ہڑپ کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا. یہ بھی 7 گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، ان میں ایک گناہ کیا ہے؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَامَى. یتیموں کا مال کھانا. نبی علیہ السلام نے بڑی شدید وعید سنائی یتیم کا مال. جس نے یتیم کا مال کھایا، قرآن پاک کہتا ہے سورۃ النساء کے اندر
وہ مال نہیں کھا رہا ہے، فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہوں نے جہنم کی آگ کھائی ہے اور عنقریب اپنے جو آگ کھائی ہے جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تو آیا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے دکھایا، بتایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے اور انگارے نکلتے ہوں گے، منہ کھلا ہوگا اور ان کے منہ سے آگ کے انگارے ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہی ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء کی آیت تلاوت کیا، کیا تم لوگوں نے پڑھا نہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے آگ کھائی ہے؟ تو آگ کھایا تھا، قبر سے اٹھا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یتیموں کا مال کھانے سے بچائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور کیا کرو؟ ناپ تول برابر رکھا کرو، ڈنڈی نہ مارو، نہ کسی کا کم لو، نہ کسی کا زیادہ لو، نہ کسی کو کم دو، ہمیشہ ناپ تول میں ناپو تو برابر اور وزن کرتے ہو تو برابر، اس میں گھٹانا بڑھانا کمی بیشی نہ کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ آگے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرتے ہو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گرچہ تمہارے قرابت دار ہوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو وعدہ کرتے ہو اللہ سے وعدہ پورا کرو۔ اللہ سے بہت سارے وعدے، ایک وعدہ تو ہے کہ اللہ کے آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ سے جو وعدہ کرتے ہو اس وعدے کو پورا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ برائیاں ہیں جن سے بچنے کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم عبرت اور نصیحت۔ بات کیا چل رہی تھی؟ صراط مستقیم دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا ہے دونوں؟ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ۔ دیکھا آپ نے یہ وصایا عشرہ والی آیت، سورہ انعام آیت نمبر 151 152، آگے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو بیان کیا، عقیدہ تمہارا درست ہو، عقیدہ صحیح ہو تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ عقیدہ صحیحہ کا بیان، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب اور برے اعمال سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اور یہ پورے عقائد اور اعمال کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ ہمارا صراط مستقیم ہے۔ پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، عقائد بھی ہمارے درست ہوں، سیدھے ہوں، اور اعمال بھی ہمارے سیدھے ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی صراط مستقیم ہے اور میرے بندو تم اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور خبردار تم اس صراط مستقیم کا، صراط مستقیم جو ہمارا ہے اس کو چھوڑ کر کے یہ اور جو دائیں بائیں بہت راستے نکلے ہوئے، خبردار ان کی پیروی نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں کرنا؟
اللہ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں ان میں سے جس راستے کو بھی تم نے اپنایا وہ تم کو صراط مستقیم سے الگ کر جدا کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اسی وقت تک صراط مستقیم پر ہے جب تک اس ہدایت کو چھوڑے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دائیں بائیں جتنے راستے ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور شیطان جو ہے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم جو آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ۔ تو وہاں صرف عقیدہ نہیں مانگتے بلکہ صراط مستقیم کامل کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اعمال بھی درست ہوں اور ہمارے عقیدے بھی درست ہوں۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر یہیں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم اور گمراہی کے جو راستے ہیں دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ فرقے بندیاں کب ہوتی ہیں؟ فرقے بندی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں واضح کرے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ایک راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، یہی صراط مستقیم ہے۔ دائیں بائیں بہت سارے راستے اور جو ہیں، اگر ان میں سے کسی راستے کو تم نے پکڑا تو صراط مستقیم سے تم کو وہ غلط راستہ جدا کر دے گا، الگ کر دے گا۔ اور جتنے راستے نکلیں گے ہر راستہ ایک نئے فرقے کی شکل میں وجود میں آ جائے گا۔ تو فرقے بنتے کب ہیں؟ جب بھی کوئی کتاب و سنت چھوڑے گا، صراط مستقیم چھوڑا تو ایک نیا فرقہ پیدا ہو جائے گا۔ فرقے بندیاں ہوتی کب ہیں؟ صراط مستقیم کو چھوڑنے کی بنا پر۔ اور صراط مستقیم فرقے بندیوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول، یا وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ پھر بات آئی نا، ذالکم تیسری مرتبہ آیا نا، ذالکم وصاکم بہ، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گمراہی سے بچو، لعلکم تتقون تاکہ تم فرقے بندی سے بچو، لعلکم تتقون تاکہ تم شرک اور بدعات سے بچو، لعلکم تتقون تاکہ تم گمراہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں چیزوں کو جب تک خوب مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب بھی نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے ہو کہ ہم صراط مستقیم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور اگر کچھ اس کے اندر ٹکراؤ نظر آئے صراط مستقیم سے تو اس کو فوراً چھوڑنا چاہیے تاکہ ہمارا صراط مستقیم محفوظ رہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اب کیا رہ گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور